إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ الحمدللہ آج 23واں پارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، آئیے تلاوت کلام الرحمن کے آغاز سے قبل میں تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین گرامی، تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش بختی ہے، ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی سب تیار ہو جائیں، سنیں توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے جناب قاری نعمان نعیمی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا لرزقنا ما له من مفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المہاد۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ بے شک یہ ضرور ہمارا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ مومنین کی جزا ہے، اور بے شک سرکشوں کا ضرور برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج۔ یہ عذاب ہے تو وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے اس عذاب کو چکھیں، اور اسی طرح کا دوسرا عذاب ہے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار۔ وہ دیگر دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے، یہ ایک اور گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہو رہا ہے، ان کو خوش آمدید نہ ہو، بے شک یہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار۔ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی وہ ہو جن کے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تم نے ہی یہ عذاب ہمارے لیے پیش کیا ہے، سو وہ کیسی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو مہیا کیا ہے، اس کے عذاب کو دوزخ میں دگنا کر کے زیادہ کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار۔ دوزخی کہیں گے، کیا سبب ہے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔
اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بے شک دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور برحق ہے۔ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار آپ کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، بے حد عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون آپ کہیے وہ بہت بڑی خبر ہے تم جس سے اعراض کر رہے ہو۔ ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون جب ملائکہ مقربین بحث کر رہے تھے تو مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سو جب میں اس کا پتلا بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے خاص روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين تو سب کے سب تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فرمایا تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون
اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے حشر کے دن تک کی مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا ان کے جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ فرمایا پس یہ برحق ہے اور میں حق بات ہی فرماتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ آپ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام کو پہنچانے پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کی خبر کو ضرور کچھ عرصے بعد جان لوگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، سو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ سنو خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اگر اللہ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، اللہ ایک ہی سب پر غالب ہے۔
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مدت مقرر تک گردش کر رہا ہے۔ سنو، وہی بہت غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور اس نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق فرماتا ہے، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، 3 تاریکیوں میں۔ یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے شکر نہ کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم دنیا میں کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اپنی طرف سے اس کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا دعا کرتا رہا تھا، اور اللہ کے شریک بنا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو اس کی راہ سے منحرف کرے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بے شک جو رات کے اوقات سجدے اور قیام میں گزارتا ہے آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ بد عمل کافر کی مثل ہو سکتا ہے؟ آپ کہیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ صرف عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ آپ کہیے اے میرے ایماندار بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين۔ آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ آپ کہیے اگر میں نے بالفرض اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قل الله أعبد مخلصا له ديني۔ آپ کہیے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ پس تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہیے بے شک نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جو خود اور ان کے اہل و عیال قیامت کے دن نقصان اٹھائیں گے، سو یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ اور جن لوگوں نے بتوں کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے بشارت ہے، سو آپ میرے بندوں کو بشارت دیجئے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جو غور سے بات سنتے ہیں پھر احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت پر جمع رکھا ہے، اور یہی عقل والے ہیں۔
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو دوزخ سے چھڑا لیں گے؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے سے دریا جاری ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس سے زمین میں چشمے جاری کرتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی فصل اگاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا سو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی ہو۔ پس ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کے بجائے سخت ہو گئے ہیں، وہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من ومن يضلل الله فما له من هاد اللہ نے بہترین کلام کو نازل کیا جس کے مضامین ایک جیسے ہیں، بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس سے ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون کیا جو شخص قیامت کے دن بدترین عذاب کو اپنے چہرے سے دور کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بے خوفی سے جنت میں داخل ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا اب تم ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کرتے تھے۔
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب ضرور تمام عذابوں سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ہم نے انہیں عربی زبان میں قرآن عطا فرمایا جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے، ایک غلام ہے جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں، اور ایک دوسرا غلام ہے جس کا صرف ایک شخص ہی مالک ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان مشرکین میں سے اکثر نہیں جانتے۔ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ بے شک آپ پر موت آنی ہے اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر بے شک تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ اللہ ناظرین، 23واں پارہ مکمل ہوا آج، اور الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آئیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب کے تفسیر فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی تلاوت میں الحمدللہ 23ویں پارے کے اختتامی حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 23ویں پارے کے 13ویں رکوع کی کچھ حصے کی کل تلاوت کی گئی، اور آج اس رکوع کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سورہ صاد کی تکمیل بھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز ہوا ہے۔ تو جب ہم 23ویں پارے کے 13ویں رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے ذکر سے اس کا آغاز کیا۔ فرمایا کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ جب اللہ رب العزت تاریخ کے کچھ اہم واقعات کی طرف جب اشارہ فرماتا ہے اور لوگوں کو ان باتوں کی یاد دہانی فرمانا چاہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے آدمی اپنے روح کی بالیدگی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے، پھر اللہ رب العزت وَذْكُرْ کے الفاظ کا انتخاب فرماتا ہے کہ یاد کرو، توجہ کرو اور ان باتوں کو دوبارہ سے ریکال کرو، تاکہ انسان ان باتوں کی طرف لوٹ کر اپنی
اصلاح کا سامان کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا اصلاح کا سامان ہے، رجوع الی اللہ کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور سب سے اہم بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک طویل عرصے تک جو ابتلا کا وقت رہا، آزمائش اور تکالیف کا وقت رہا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی وہ تکلیف میں رہے اور مالی اعتبار سے بھی تکالیف میں رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں مختلف آیات میں اور مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے ان آزمائشوں کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ چنانچہ بعض اوقات کچھ ایسی کتابیں کہ جو مستند نہیں ہوتی، ان میں کچھ ایسی روایتیں درج ہو جاتی ہیں کہ جن میں وہ بیماریوں کی تفصیل کے طور پر کچھ ایسی باتوں کی بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے شایان شان نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں بھی بعض کتابوں میں ہمیں کچھ ایسی غیر مستند روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہیں، اور علماء نے ان روایات پر کلام بھی کیا، ان کا رد بھی فرمایا، اور یہی ایک بنیادی تحقیق کا انداز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک طویل عرصہ ابتلا کا وقت رہا، جس میں انہوں نے بہت صبر کے ساتھ وہ وقت گزارا۔ ان کی زوجہ مکرمہ بار بار عرض کرتی تھی کہ آپ کچھ اللہ سے عرض و گزارش کریں، دعا کریں، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ میری صحت کا زمانہ اور میری جو آزمائش کا زمانہ ہے اس میں غور کرو، یعنی اس وقت جتنا آزمائش کا وقت ہے اس سے کہیں زیادہ میں صحت مند رہا ہوں، ابھی تو اتنا وقت بھی میں نے نہیں گزارا کہ جتنا مجھے اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ سوچ کا انداز انبیاء علیہ السلام کا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ان پر جو کرم فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ آپ اپنا پیر یا پاؤں زمین پر ماریے تو اس سے ایک چشمہ ابلنے لگے گا۔ اور اس میں پھر مفسرین نے لکھا کہ چونکہ آیت میں دو لفظ ہیں، باردن ٹھنڈا چشمہ پانی کا، و شراب اور پینے کا پانی، تو فرماتا ہے کہ 40 قدم وہ چلے، پھر پاؤں زمین پہ مارا تو ایک چشمہ ابل پڑا، اور پھر 40 قدم چلے تو ایک اور چشمہ ابل پڑا، اور اس میں شفا تھی ان کے لیے، غسل بھی فرمایا، پینے کا پانی بھی تھا، جس سے اندرونی بیرونی ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو ان تمام تکالیف سے نجات عطا فرمائی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ آیت 42 ہے ناظرین سورہ صاد کی، کہ جس میں برجلک فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماری۔ اب جو رب کریم اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام کے پاؤں کی ضرب کے بغیر زمین کے بہت سارے چشمے اور پانی اور دریا اور سمندر رواں کر دے، اور اس نے کیے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر برجلی کا فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بطور خاص حضرت ایوب علیہ السلام کے گویا کہ اعزاز اور کرامت کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایوب اور اے ہمارے پیغمبر، بے شک ہم شفا تو ان سب چیزوں کے بغیر بھی دینے پر قادر ہیں، لیکن آج دنیا کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جب شفا دیتے ہیں تو نبی کے قدموں کے وسیلے سے پہنچاتے ہیں، یعنی وسیلہ ہم نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو بناتے ہیں۔ شفا دینا رب کا کام ہے، وہی دینے پہ قادر ہے، مگر پھر بھی برجلی کا فرما رہا ہے تو وہ لوگوں کو ان کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، نبیوں کی عظمتوں کی طرف گویا کہ اشارہ فرمانا چاہتا ہے۔ اور اسی دوران حضرت ایوب اور زوجہ کے درمیان کسی بات پر، اس بیماری کے زمانے میں، ابتلا و آزمائش کے زمانے میں کسی بات پر کچھ ایسی کیفیت آپس میں ہو گئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بات کہہ گئے کہ میں تمہیں بعد میں کبھی 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی بات تھی کہ جو، کیونکہ زوجہ مطہرہ بہت وفا شیار تھی اور بہت ہی خدمت گزار تھی، لیکن وہ یہ بات کہہ گئے حضرت ایوب علیہ السلام، تو بعد میں اللہ نے پھر اس کے لیے ایک تدبیر بیان فرمائی کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ آپ ایک 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لے لیں یا کوئی ایسا گچھا لے لیں، فَضْرِبْ بِهِ، اور اس سے ایک ضرب لگا دیجئے، وَلَا تَحْنَثْ، اور آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں پر یہ بات علماء نے لکھی کہ کیا اس طرح سے آدمی کسی معاملے میں کوئی تدبیر اختیار، جس کو ہیلہ کہتے ہیں، ہیلہ اختیار کرنا، علماء نے فرمایا کہ جن باتوں پر شرعی احکام وارد ہو چکے ان سے بچنے کے لیے تو ہیلہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، کہ کوئی کسی معاملے میں نکلنے کے لیے ہیلہ اختیار کر لے، کسی چیز سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کر لے۔ ہیلہ یا تدبیر کسی مجبوری کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو ایک ایسی مجبوری میں جب انسان محسوس کرتا ہے جو اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور پھر علماء کی طرف رجوع کر کے جو جائز ہو اس حد تک ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے ہیلے کے مسائل، تدبیر اختیار کرنے کے جو مسائل ہیں ناظرین، ان کو بھی بیان فرمایا۔ بڑی کتابوں کی طرف رجوع کر کے ہم ان باتوں کا بھی مطالعہ ان آیات کے تحت کر سکتے ہیں۔
پھر اس کے ساتھ ہی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے یعنی جو متقین ہیں ان کے مقامات و مراتب بیان فرمائے، اور جو اہل نار ہیں پھر ان کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا میں تکذیب کے ساتھ وقت گزارا، جھٹلاتے رہے انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کو، انبیاء کے گویا کہ ان کے مقاصد کو، تو پھر ان کے لیے جو جو عذابات ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ اہل جنت کے لیے نعمتیں اور اہل نار کے لیے عذابات وہ عام طور پر ایک ساتھ بیان کرتا ہے، تاکہ بشارت بھی ہو، نذارت بھی ہو، خوشخبری بھی ہو تو ڈرانا بھی ہو، تاکہ بندہ ایک ساتھ جب ان کا مطالعہ کرے تو اس کے ایمان کے اندر ہر اعتبار سے کمال ہو، وہ اللہ کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کے اندر پیدا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جہنمیوں کا عذاب بیان کیا تو ایک بات خاص طور پہ بیان کی، آیت 62 اور سورہ صاد ہے، جس میں اہل جہنم جب کفار و مشرکین وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ جنہیں دنیا میں ہم حقیر سمجھتے تھے، یعنی جیسے صحابہ کرام کو انہوں نے حقیر سمجھا ابو جہل نے اور دیگر لوگوں نے، تو وہاں پر جب جہنم میں ابو جہل اور دیگر لوگ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جنہیں دنیا میں ہم حقیر سمجھتے تھے، تو اس کا وہ جملہ بیان کیا قرآن نے کہ وہ کفار اس وقت کس طرح ذکر کریں گے اصحاب کا، کہتے ہیں ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ اشرار نظر نہیں آ رہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی یہ کفار و مشرکین ان اصحاب کرام کو برے لفظوں سے پکاریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے لفظوں سے پکارنا یا برے لفظوں سے اپنے اسلاف کو، انبیاء کو، ان کے اصحاب کو یاد کرنا یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصحاب کا، اہل بیت کا، انبیاء کا، سب کا ذکر الفاظ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ناظرین یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان بڑوں کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سورہ صاد ہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آیت 69 بھی ایک بہت اہم آیت ہے، جس میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ ما کان علی من علم بالملأ الاعلی، کہ مجھے عالم بالا کے بارے میں علم نہ تھا، اذ یختصمون، کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اس سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک موقع پر جو حضور نے خود واقعہ بیان کیا کہ دریافت کیا کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، حضور نے عرض کیا کہ رب مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں پر ترمذی شریف کی ایک بہت طویل حدیث ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جب تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، فرمایا علی مصافکم، اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر حضور متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمایا کہ میں آج دیر سے آیا، میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے میرے لیے مقدر کی، پھر مجھ پر اونگ طاری ہوئی حتیٰ کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ بہت خوبصورت حسین صورت میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، ملائے اعلیٰ کس چیز میں، یعنی جو عالم بالا کے فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فوضع کفہ، اللہ نے اپنے دست کرم رکھا بین کتفیہ، میرے کندھوں کے درمیان، فوجدت برد اناملہ، میں نے اس کی انگلیوں، یہ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، شان قدرت کے مطابق، اس کی شان کریمی کے مطابق اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ اور فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ اس کے بعد بھی ناظرین اس حدیث کے اور بھی دیگر آگے مضامین ہیں، لیکن بس ایک میں نے چند جملے اختصار کے ساتھ عرض کیے ہیں جس سے یہ آیت واضح ہو جائے کہ یہ جو فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو وہ ایک وقت تھا، پھر اللہ نے جب وہ دستے کرم رکھا اور ٹھنڈک محسوس ہوئی تو پھر سب کچھ روشن ہو گیا۔ تو یہ بات بھی ہمیں اس کے ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر اسی میں اختتام پر جب ہم پہنچتے ہیں سورہ صاد میں تو حضور علیہ السلام ہی کا ایک جملہ کہ ما اسألکم علیہ من اجر، لوگوں سے فرمائے لوگوں میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا کہ تم اس خوف سے بھاگ رہے ہو دین سے، میں کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور فرمایا کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں، تکلف نہیں کرتا، میں تکلف کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے گویا یہ اظہار فرمایا کہ میں اتنے بڑے منصب اور مقام پر ہوں مگر میرے اندر جو ظاہر وہی باطن، اور جو باطن وہی ظاہر ہے۔ اور اس کے اندر اور بھی علماء نے تکلف کی تفسیر اور تشریح میں اور بھی اقوال بیان فرمائے۔
پھر اس کے بعد سورۃ الزمر کا آج آغاز ہوا، آیات 75 ہیں کل اور 8 رکوع ہیں۔ ان 8 رکوع میں سے آج تقریباً 3 رکوع کی تلاوت آج کی گئی ہے، جس میں سے پارے کے حساب سے 15ویں، 16ویں اور 17ویں رکوع کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین بیان کیے، عقیدہ توحید کو بہت واضح کیا، رسالت کے احکام بیان فرمائے ہیں، دلائل قدرت بیان فرمائے ہیں، شکر ناشکری کے احکام بھی اور ان کا فرق بھی بیان کیا، انسان کی نفسیات بیان کی کہ مشکل کا وقت آتا ہے تو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو سارے نیک بن جاتے ہیں، اور گھر میں جہاں خوشحالی آئی تو پھر بھول بھال کے سب برابر ہو جاتا ہے۔ انسان کی نفسیات ہے۔ اس کے لیے ناظرین سورہ زمر جو ہم آج تلاوت کی، اس کی آیت نمبر 8 کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، میں صرف اختصاراً کچھ اشارات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آیت 3 میں اولیاء من دون اللہ کا ذکر ہے۔ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک اولیاء من دون اللہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور من دون اللہ کا مطلب جنہیں لوگوں نے معبود سمجھ لیا اور اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ گئے، جس میں بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو اولیاء من دون اللہ کے بارے میں خود کفار نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو ناظرین یہاں پر ایک بہت بڑا فرق جو کہ اولیاء کرام اور بتوں کے بارے میں واضح ہو رہا ہے نعبدو کے لفظ سے، کہ کفار دراصل بتوں کی عبادت کرتے تھے، قرب الہی کا عقیدہ رکھتے تھے مگر عبادت کے ساتھ، اور اہل ایمان جو قرب کی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے قرب الہی حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے، تو وہاں عبادت کوئی نہیں ہے۔ عبادت ظاہر ہے کہ اس کو حرام اور کفر تک قرار دیا گیا، تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ اولیاء کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ جو کفار نے خود ہی اس جملے کے ذریعے واضح کر دیا کہ ما نعبدہم، وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی، اور اللہ والوں کی عبادت نہیں بلکہ ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے ناظرین، ہمیں جب آیات کا مطالعہ کریں تو اس طرح بھی فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی ہمیں اس دوران غلط فہمی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں رات میں سجود و قیام کرنے والوں کا مقام بیان کیا گیا، جو خوف بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیت نمبر 9 سورۃ الزمر، اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہیں، اور یہ اس سے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا، اور ہمیں ناظرین اس حوالے سے ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں 16ویں رکوع کی جب تلاوت کی گئی تو اس میں بھی بہت سارے احکام ہیں، خاص طور پر اخلاص کے ساتھ قائم رہنے کا حکم دیا، دین پر قائم رہنا اخلاص کے ساتھ، اور ایک اہم جملہ کہ حضور کے ذریعے کہلوایا گیا کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اول المسلمین بنوں، سب سے پہلا مسلمان۔ بعض علماء نے مفسرین نے اس سے استنباط کیا کہ اس سے حضور علیہ السلام کی اولیت کی طرف اشارہ ہے، مخلوق میں وہ پہلے ہیں، اللہ نے وہ جو روایت ہے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا، تو اس میں اشارہ ایک ملتا ہے کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تو اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی سب پھر ان کے طفیل سے ہیں۔ اور پھر آخری رکوع یعنی پارے کا جو آخری رکوع 17ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں شرح صدر کی نعمت بیان کی گئی اور قساوت قلبی یعنی دلوں کی سختی، ان دونوں باتوں کو بیان کیا گیا۔ شرح صدر ناظرین بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ نے جب اس کی نشانیاں پوچھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شرح صدر یعنی کہ دل کا کشادہ ہونا، دل کے اندر تازگی کا ہونا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور دل میں نورانیت کا ہونا، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا 3 علامتیں بتائیں۔ الانابۃ الی دار الخلود، ایک تو یعنی دار الخلود آخرت کی طرف رجوع کرنے کا دل چاہنا، آخرت کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا، والتجافی عن دار الغرور، اور جو دار غرور ہے دنیا، اس سے خود بخود کنارہ کشی کی طرف طبیعت کا آمادہ ہو جانا، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کا وقت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو جانا، یہ علامات ہیں کہ اللہ نے آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا کر دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے ناظرین ہمیں دعا کرنی چاہیے شرح صدر کے لیے، اور قساوت قلبی یعنی دل کی سختی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم کا مقام بیان کیا، ان کی آیات، قرآن کی جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جو اصل اہل ایمان ہیں، کامل ہیں، ان پر کیا کیفیات طاری ہوتی ہیں، ان کیفیات کو بھی بیان کیا گیا۔ مثالیں بہت ساری ناظرین بیان کی گئی ہیں، موحد اور مشرک کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی، جو بھی اور بھی دیگر بہت سارے مضامین ہیں۔ بس ایک بات مزید کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ فرمایا، آیت نمبر 30 ہے، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے اور لوگوں نے بھی مرنا ہے، انہیں بھی موت آنی ہے۔ تو یہاں پر جو انک میتون فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یقیناً جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، تو یہ ایک اس بنیادی حقیقت کا بیان ہے، لیکن اس سے دوام سمجھنا کہ بس موت آ گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے موت انبیاء کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی موت
ایک لمحے کے لیے وعدہ الہی کی تکمیل ہے ناظرین۔ تو اس طرح کے مضامین ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے اس لیے تاکہ ہم ان تمام حقائق کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں جو حقائق اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں یا علماء مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور یہی مقصد ہے ناظرین تلاوت کا، سماعت کا اور تفسیر کا، کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف ہمارے قلوب آمادہ ہوں، ذوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب تفسیر فرما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔